الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء صدق الله مولانا العظيم. میرے واجب اکرام برادران طریقت برادران عزیز، یہ انتہائی مقدس محفل ہے کہ آپ سب اللہ کے گھر میں اللہ کی رضا کے لیے موجود ہیں۔ اللہ اس حاضری کو ہم سب کی نجات کا سبب بنائے۔ یہ ہدایت کی منڈی ہے، مساجد ہدایت کا ذریعہ ہیں، اور یہ فتنے کا دور ہے۔ اس فتنے کے دور میں ہر مسلمان وہ فتنے سے بچ سکتا ہے بشرطے کہ اس کا تعلق اس مسجد جو کعبۃ اللہ کی بیٹی ہے اس کا دل اس گھر میں جس میں آپ موجود ہیں اگر لگ جائے تو وہ ہر فتنے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہی مسجد، یہی کعبہ، یہی گلزار جنت ہے۔ چلے آؤ مسلمانوں، یہی تخت محمد۔ ہدایت کا خیر وہ اسی دربار سے ملتا ہے، اور یہ وہ دربار ہے جس میں انسان اسی صورت میں آ سکتا ہے، حاضری دے سکتا ہے جب اللہ کی طرف سے اسے توفیق ملے۔ میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو اس دربار میں حاضری کی توفیق دی، اور ہم بھی خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے اس گھر کی رونق اور محفل میں حاضر ہونے کے لیے پاکستان سے بلا لیا۔ این سعادت بزور بازو نیست تا نبخشد خدائے بخشندہ۔ بہرحال ہدایت وہ من جانب اللہ ہے، اور یہ مساجد ان کی نسبت وہ اللہ کے ساتھ ہے۔ جو بھی مسلمان ہدایت کی اس منڈی میں آئے گا انشاءاللہ خیر پائے گا، اور اگر ان گھروں سے یہ اللہ کے
چھوٹے گھر یا اللہ کا بڑا گھر، وہ بڑا در جس کو بیت اللہ کہتے ہیں، آپ حیران ہوں گے کہ کیسے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں اللہ کے گھروں کے لیے کشش موجود ہے۔ تحوی الیہ، قرآن پاک کے الفاظ ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ یا اللہ تو ان کے دلوں کو پھیر دے، ان کے دل ان گھروں کی طرف اللہ کا یہ گھر ہو یا وہ بڑا گھر اور وہ بڑا در ہو۔ یہ ابراہیم خلیل اللہ کی دعا ہے کہ یا اللہ تو ان کے دلوں کو پھیر دے، رغبت توجہ ان کی ان گھروں کی طرف ہو جائے۔ جن لوگوں کے دلوں میں ان گھروں کی عظمت ہے وہ خوش نصیب ہے، اور جو گھر ان گھروں کی عظمت سے، جو دل ان گھروں کی عظمت سے خالی ہے وہ بد نصیب ہے۔ یہ فیصلہ یہی ہو چکا ہے۔ ابھی حضرت مولانا اسد مدنی صاحب دامت برکاتہم نے بھی اپنی تقریر میں ارشاد فرمایا، اور مولانا موسیٰ صاحب نے بھی ارشاد فرمایا کہ خمینی صاحب بیت اللہ کی مخالفت کر رہے ہیں، اس میں فساد پھیلانا چاہتے ہیں، اس میں حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، بد امنی کا باعث بننا چاہتے ہیں۔ آپ اسی سے اندازہ لگا لیجیے کہ جو شخص بیت اللہ میں اور بیت الرسول میں اور اس بلد امین میں بدامنی پھیلانا چاہتا ہو وہ مسلمان رہتا ہے؟ اس کے دل میں بھلا ایمان نام کی کوئی چیز ہے یا ایمان سے دیوالیہ ہو چکا ہے؟ تو آپ دعا کیجئے کہ اللہ ان گھروں کے ساتھ ہمیں نصیب کرے، ان کے ساتھ وابستہ رکھے۔ جس طرح طوفان آتا ہے تو اس طوفان کے لیے کسی کشتی کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج جو طوفان آیا ہوا ہے، آج جو بے حیائی اور بے عقلی کا سیلاب آیا ہوا ہے اور بے دینی کا طوفان اٹھا ہوا ہے، اس طوفان میں آپ اسی صورت میں محفوظ رہ سکتے ہیں کہ اللہ کے اس گھر میں کشتی سمجھتے ہوئے آپ اس میں سوار ہو جائیں۔ آپ اس میں سوار ہو جائیں گے تو طوفان اور سیلاب سے بچ جائیں گے۔ اللہ والے وہ ان گھروں میں آتے ہیں، ان کے دل ان گھروں میں لگتے ہیں۔ مومن کی مثال ایسی ہے کہ مومن جب اللہ کے گھر میں آتا ہے تو اس کی صورت مچھلی جیسے ہوتی ہے، جیسے مچھلی پانی میں ہوتی ہے، اور مومن کی بجائے منافق کافر جب اللہ کے گھر میں آتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک چڑیا اور ایک پرندہ کسی پنجرے میں پھنس جاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو بے چین اور پریشان کر پاتا ہے۔ اسی طرح آج آپ اندازہ کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں اور کریں کہ آپ ان گھروں میں آ کر اگر خوش ہوتے ہیں تو آپ کا ایمان تازہ ہے، اور اگر آپ ان گھروں میں آ کر آپ کو کوئی بے چینی محسوس ہوتی ہے تو اندر ایمان کی کمی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ اللہ کی محفل ہے، اللہ کو رضا، اللہ کی رضا اس کے آپ متلاشی ہیں، اور اس گھر میں آج میں اللہ کی رضا کے حصول کے لیے آپ تشریف لائے، ہدایت کے لیے آپ تشریف لائے، اور ہدایت کس کے پاس ہے؟ اس کے پاس۔ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ،
جسے وہ گمراہ کر دے پھر اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور جسے وہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ ساری دنیا کے خطیب جب خطبہ دیتے ہیں تو ان کے خطبے میں یہ آپ الفاظ سنتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مبلغ عالم تھے، جنہوں نے اسلام کی اشاعت کسی پیشوری کے طور پہ نہیں، کسی لالچ کے طور پہ نہیں، کسی گریڈ کے بڑھنے بڑھانے کے لیے نہیں، کسی دولت کے حصول کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے دندان مبارک بھی شہید کروائے، بدن مبارک بھی لہولہان کروایا، 121 جنگیں بھی لڑی، بہت بڑی قربانی دی، اور جن کا پیغام سوائے ہدایت کے کچھ نہیں تھا، بد نصیب تھے وہ کہ محمد رسول اللہ جیسے ہادی کی موجودگی میں بھی انہوں نے اسلام کو قبول کرنے سے انکار کیا۔ خود آپ کے چچا جو اسلام کی دولت سے محروم رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے یہ فرمایا کہ آج اگر آپ میرے کانوں میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیں گے تو میں کل قیامت کو آپ کی شفاعت کر کے قابل ہو جاؤں گا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضور کی کتنی چاہت تھی، آپ کی کتنی خواہش تھی کہ میرے چچا اسلام کو قبول کر لیں، لیکن اللہ نے اعلان فرمایا میرے پیغمبر آپ کی خواہش ایک طرف لیکن میرے فیصلے ایک طرف۔ یہ ضروری نہیں کہ جو آپ کی خواہش ہو وہی میرا فیصلہ ہو، میں رب ہوں، میرے اختیارات بہت زیادہ ہیں۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، یہ ضروری نہیں کہ جس سے آپ پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، جو آپ کے چچا ہیں، حسب و نسب ہے آپ کے ساتھ، آپ ان کو ہدایت بھی دے سکے۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، ہدایت اس کے ہاتھوں میں، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے، وہ چاہے تو قطروں کو سمندر کر دے، اشارہ تیرا کافی ہے گھٹانے اور بڑھانے میں، وہ جو چاہے ہو سکتا ہے، سب اس کے فیصلے ہیں، یہ اس کی توحید کے کرشمے ہیں۔ وہ جب ہدایت دیتا ہے تو روم سے سہیل کو بلا لیتا ہے، حبشہ سے بلال کو بلا لیتا ہے، اور جب گمراہ کرتا ہے تو مکے میں ابو جہل گمراہ رہتا ہے، حسن سے بصرہ، بلال از حبش، سہیل از روم، زخاک مکہ ابو جہل اینچ بولا جبین۔ تو آپ اس سے ہدایت کی توفیق مانگیے، وما توفیقی الا باللہ، ہدایت اس کے پاس ہے، اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ یہ وقت تقریر کا نہیں، میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، دل جوش میں رات فریاد نہ کر، تاثیر دکھا تقریر نہ کر، وآخر دعوانا الحمدللہ۔ حضرت والا کے بیان سے پہلے قاری عبد الجلیل صاحب اور قرات پیش فرمانے، اس کے بعد حضرت والا اپنے ملحوظات سے ہم سبھی حضرات کو مستقبل فرمانے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود سبحان الله. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت
وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا ومن دخله كان آمنا وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثير من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم حضرت قاری صاحب نے یہ آیتیں پڑھی ہیں اور میں نے بھی انہی آیتوں کو دہرا دیا ان آیتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے دو دور ایک ان کی زندگی عراقی زندگی عراق اور عراق میں شہر بابل جہاں مردود نمرود رہتا تھا ایک وہ ان کی زندگی کا وہ دور ہے اور وہ آزمائشی اور امتحانی دور ہے اور دوسرا دور جب ان کو اللہ نے وہاں سے کامیابی کے ساتھ نکالا اور انہوں نے دعا مانگی وقال انی مہاجر الی ربی اب میں ہجرت کرتا ہوں اور اس عراق کو خیر باد کہتا ہوں اب دوسرا دور زندگی کا ہے جو مسافری کا دور ہے جو ہجرت کا دور ہے اور اس میں اللہ نے پھر ان سے وہ کام لیا جو آج عراق والوں سے اللہ نے یہ کام لیا سمجھا وہ شامی دور وہ شامی دور
ماشاء اللہ وہ مکی دور، ماشاء اللہ مقامات ابراہیمی، آج دنیا انہی مقامات ابراہیمی کی طرف سفر کر رہی۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره۔ مسلمان اس کا یہ کام کہ وہ جہاں سے بھی نکلے اپنا رخ اور اپنا سوچ سمجھتے ہو؟ ہاں جی، وہ ایک سوچ ہوتا ہے جس میں اس طرح لگا دیتے ہیں، اپنا رخ اور اپنا سوچ فول وجہک شطر المسجد الحرام، بس وہ اپنا رخ کرے ہاں جی مسجد حرام کی طرف۔ فولوا وجوہکم شطرہ لئلا یکون للناس علیکم حجہ الا الذین ظلموا منہم فلا تخشوہم واخشوہم۔ جب وہ ادھر رخ کرے گا تو اس کا سوچ اللہ کے ساتھ اور بیت اللہ کے ساتھ اور رسول اللہ کے ساتھ اور کلام اللہ کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا، پھر اس کی مدد امداد اللہ کرے گا۔ لئلا یکون للناس علیکم حجۃ الا الذین ظلموا منہم، لیکن ان میں سے جو ظالم ہیں فلا تخشوہم، ظالموں سے نہیں ڈرنا، واخشونی، میرے سے ڈرنا ہے۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، جو غیر سے نہیں ڈرے گا اور صرف میرے سے ڈرے گا میں اتمام نعمت کروں گا۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور میں اس کو سیدھا راستے کی رہنمائی کروں گا۔ ماشاء اللہ ابراہیم، وہاں تیرا عراقی دور، وہاں تیرا آزمائشی دور۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، ہم نے ابتلاء آزمائش اور امتحان لیا ابراہیم کا کئی باتوں میں، بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، پھر وہ ہر بات میں اور ہر امتحان میں 100% اس نے نمبر حاصل کیے۔ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اب ہم نے اس کو پوری انسانیت کا امام بنا دیا۔ للناس اماما، ثم 14ویں پارے میں جاتا ہوں، ثم اوحینا الیک، پھر ہم نے آخری سردار یعنی نبی علیہ السلام ان کی طرف بھی بھیجا یہ پیغام۔ ثم اوحینا الیک، پھر ہم نے وحی کی آپ کی طرف، ان اتبع ملت ابراہیم حنیف، آپ بھی اتباع کریں ملت ابراہیمی کی۔ دیکھا آپ للناس اماما، آج ہم کس ملت پر ہیں؟ ملت ابراہیمی پر ہیں۔ نبی علیہ السلام کو حکم دیا گیا، حکم بھیجا گیا، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، اس کے اندر شرک کا شائبہ نہیں تھا۔ یہاں سے ایک رکوع شروع ہوتا ہے، ان ابراہیم کان امتا، اے ابراہیم تو اپنے آپ کو فرد واحد مت سمجھ، تو ایک مستقل امت ہے۔ ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا، تو اللہ کی تابعداری کے فرمانبرداری کرنے والا، ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ، تیرے اندر شرک کا شائبہ نہیں، تو میرے نعمتوں کا قدردانی کرنے والا، تے شکر گزاری کرنے والا، شاکر لانعمہ، اجتباہ و ہداہ، میں نے تمہیں مجتبا بنا دیا، میں نے تمہیں چن لیا اور میں نے تمہیں ہدایت دے دی۔ اجتباہ و ہداہ الی صراط مستقیم، صراط مستقیم، وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، اور ہم نے آپ کو دنیا میں حسنہ دے دی، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں تم اونچے لوگوں اور شائستہ لوگوں میں سے ہوگا۔ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، پھر ہم نے وحی کی اے میرے نبی آپ کی طرف، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ،
آج ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل، آج ہماری وہی ملت ہے جو تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے۔ ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین، هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، ہمارا نام شروع سے اس نے رکھا اور اس قرآن کے اندر بھی ہمارا یہی نام آیا۔ اللہ، یہی نام ہمارا مسلمان، ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا۔ ماشاء اللہ، اب سنو یہ باتیں۔ قرآن اب ہوگا انشاءاللہ بیان، جو اپنے غلبے کا کرتا ہے اعلان۔ ہو میرے ماننے والا مسلمان، تم کیوں ہے ناکام، تم کیوں ہے پریشان؟ ہاں آگے دیکھ، تیرے ہاتھ میں قرآن، تیرے ہاتھ میں قرآن، اور تو ہے دنیا میں ناکام، دنیا میں پریشان، تو ہے دنیا میں غلام، اور غلامی نفس کی، غلامی شیطان کی، یا اللہ، بس اللہ اللہ، غلامی شیطان کی، غلامی کسی انسان کی، غلام مسلمان اور غلام۔ ہم کو اللہ نے آزاد بنا کر کے بھیجا ہے۔ سنو قرآن تاکہ تازہ کرو ایمان، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، دنیا میں انسان آتا ہے برائے امتحان، یہ دنیا امتحان گاہ ہے، یہ دنیا ایک گروہ دھندا ہے، اس میں بے شمار پھندے ہیں، کوئی ایک پھندا بھی کسی گلے میں پڑ جائے تو اس پھندے سے نکلنا بڑا مشکل ہے۔ جس طرح برطانیہ کا ایک بادشاہ تھا، ہاں جی، ہمارا ہم عمر، وہ ایک پھندے میں پھنس گیا۔ النساء حبائل الشیطان، یہ عورتیں جو ہیں نا، یہ جال ہیں، ٹرکا ہیں، انسانوں کو شیطان پھنساتا ہے تو عورت کا جال لگاتا ہے۔ النساء حبائل الشیاطین، النساء حبائل الشیطان۔ تو وہ اس پھندے میں پھنس گیا۔ پارلیمنٹ نے اور ساری قوم نے کہا کہ تم شادی اس کے ساتھ نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا میں کروں گا، اگر تو کرے گا تو تم سلطنت برطانیہ سے دستبردار تمہیں ہونا پڑے گا۔ سوچ 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 کر کے آخر اس کے گلے میں پھندا پڑ گیا تھا، بس پھر وہ پھندے میں جکڑا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین۔ اللہ، یہ پھندے ہیں۔ آج دنیا کا مسلمان انہی پھندوں میں پھنس گیا ہے اور دل دیے بیٹھا ہے۔ دل ایک تھا اور ایک بیٹھ جا، اور کیا کرتا ہے پھندا؟ دل ایک تھا اور دل ایک کے لیے آگے دیکھو، تم کیوں ہنستے ہو؟ تمہاری باری بھی آ جائے گی۔ ہاں جی، دل ایک ہے۔ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، قلب سالم اللہ دل کا بے وپاری ہے، وہ تم سے دل مانگتا کہ تم دل مجھے دے دو تاکہ تم اہل دل بن جاؤ۔ اہل دل بن کر کے بے شک اہل مل بنو۔ اللہ کمانے سے منع نہیں کرتا اور کمائے ہوئے مال کو خرچ کرنے سے منع نہیں کرتا۔ اس مال کو تم خود بھی کھاؤ، ماں باپ کو کھلاؤ، بیوی بچوں کو کھلاؤ۔ جو تم خود کھاؤ گے
اور بیوی کو کھلاؤ گے خدا کی قسم وہ صدقہ ہے، صدقہ حدیث میں۔ ہاں جی، اس امت پر اللہ کا اتنا احسان، اس کی نیکی کا اتنا دائرہ وسیع کر دیا کہ قول معروف خیر من صدقہ، یہ تبلیغ جو کرتا ہے یہ صدقے سے بھی بہتر ہے۔ یہ قرآن کے لفظ میں نے پڑھے ہیں کہ نہیں پڑھے؟ جی ہاں، اتنا وسیع دائرہ ہے نیکی کا۔ آج ہماری نیکیاں یہ بڑھ رہی ہیں